آپ کو اکثر تھکن رہتی ہے، پیٹ کے دائیں اوپر والے حصے میں ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے، یا وزن اور جیسے پیٹ کی چربی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو صرف یہ سوچ کر اگنور نہ کریں کہ شاید روٹین یا کھانے پینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے نا، بعض لوگوں میں شروع کی سٹیجز میں ہی واضح سمٹمز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور جب علامات آتی ہے نا تو وہ ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی کہ انسان فوراً سمجھ جائے کہ مسئلہ جگر سے ریلیٹڈ ہے۔ آج میں آپ کو فیٹی لیور کی 5 اہم علامات اور رسک فیکٹر بتاؤں گی، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کن سائن کو صرف گھر پہ ریمیڈی کے ذریعے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی علامت کی بات کریں نا تو یہ کہ فیٹی لیور میں بعض لوگوں کو مسلسل یا جیسے غیر معمولی طور پہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے زیادہ فزیکل کام بھی نہیں کیا ہو، پھر بھی جسم میں نا انرجی کم محسوس ہوتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد بھی جیسے تازگی نہیں محسوس ہوتی، فریش نہیں آپ ہوتے، معمول کے کام کرتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہیں، دن بھر سستی رہتی ہے، تو اس قسم کی کمپلینٹس آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف تھکن کا مطلب فیٹی لیور بھی نہیں ہوتا، تھکن کی بہت سی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے صرف ایک علامت سے ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جگر جو ہے نا ہمارے پیٹ کے دائیں اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں لیور ریلیٹڈ پرابلمز کے ساتھ نا اس حصے میں ڈسکمفرٹ، بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار دائیں اوپر والے پیٹ میں نا ڈسکمفرٹ محسوس ہو تو اسے مسلسل اگنور نہیں کرنا، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ دوسرے سمٹمز بھی موجود ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ فیٹی لیور کا تعلق اکثر اوور ویٹ اور اوبیسٹی کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر جب پیٹ کے ارد گرد چربی زیادہ ہو۔ اگر وزن مسلسل بڑھ رہا ہے نا، فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہے، ڈائٹ میں آپ کو ریفائنڈ شوگری ڈرنکس وغیرہ، کاربوہائیڈریٹڈ آپ ڈرنکس لیتے اور بہت زیادہ کیلوریز شامل ہے آپ کی ڈائٹ میں، تو فیٹی لیور کا رسک بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف وزن کم کرنے کی بات نہیں کی، اصل مقصد ہے کہ اوور آل جو ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صرف جگر کا الگ مسئلہ نہیں ہوتا، فیٹی لیور ہے نا یہ میٹابولک ہیلتھ کے ساتھ بھی اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ مثلاً کہ جو انسولین ریزسٹنس، ہائی ٹرائیگلیسرائڈ، ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور اوبیسٹی، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو فیٹی لیور کے رسک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو وزن کا، بلڈ شوگر کا مسئلہ، کولیسٹرول کے مسائل ہے نا، تو توجہ ضرور دیں کہ آپ کا جگر کیسا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نا اب جو میں بتانے لگی ہوں یہ شاید اس ٹاپک کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو جگر میں درد ہی نہیں ہے، تو پھر فیٹی لیور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتاتی چلوں، فیٹی لیور شروع میں بعض لوگوں میں کوئی واضح سمٹمز نہیں دیتا، اس لیے صرف سمٹمز نہ ہونے کی وجہ سے ازیوم نہ کریں کہ لیور بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ڈاکٹر کو رسک فیکٹرز یا سمٹمز کی وجہ سے شک ہوگا نا تو وہ مناسب ایویلویشن یا ٹیسٹ وغیرہ سجیسٹ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیٹی لیور کا پتہ کیسے چلے۔ صرف گھر بیٹھے سمٹمز دے کے فیٹی لیور کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر نا ضرورت کے مطابق بلڈ ٹیسٹ، میڈیکل ہسٹری وغیرہ دیکھتا ہے، اور بعض کیسز میں تو الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کئی رسک فیکٹر ہے نا، یہ سمٹمز مسلسل ہیں، تو پروپر اپنا میڈیکل اسسمنٹ ضرور کروائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن عادتوں سے رسک آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے فیٹی لیور کا۔ اگر آپ اپنی لیور کی ہیلتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں نا تو روزمرہ زندگی میں چند چیزوں پر ضرور توجہ دیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سافٹ ڈرنکس اور بہت زیادہ شوگری ڈرنکس کا استعمال اپنی روٹین سے خارج کر دیں، نکال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہائیلی جو پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں اور جس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں یہ بھی مت لیجئے، اس سے آپ کا اوور آل ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کا جو میٹابولک ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی روزمرہ ڈیلی لائف میں موومنٹ کو بہتر کریں، اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وزن زیادہ ہے نا تو آپ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی جگر کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب ایک غلطی آپ کو بتاؤں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، فیٹی لیور کا نام سن کر فوراً انٹرنیٹ سے کوئی لیور ڈیٹوکس، اسٹرانگ ہربل مکسچر وغیرہ شروع نہیں کرنا۔ ہر ہربل پروڈکٹ لازماً لیور کے لیے سیو نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی لیور ڈیزیز آپ میں موجود ہے تو اصل وجہ کو معلوم کیجیے۔ اگر آپ کو مسلسل دائیں اوپر والے پیٹ میں درد ہے، ڈسکمفرٹ ہے بہت زیادہ، یا غیر معمولی طور پہ آپ کو تھکن رہتی ہے، آنکھوں یا جلد کا آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، اور پیٹ میں یا ٹانگوں میں غیر معمولی سویلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، وومٹنگ کی پرابلم ہو رہی ہے، اگر آپ کے ویٹ میں چینجنگ آ رہی ہے یا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس قسم کے سمٹمز ہیں تو میڈیکل ایویلویشن ضرور کروائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔